آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیغام بھجوا دیا کہ جو قافلے آگے تھے وہ رک جائیں خم کے مقام پر۔ خم کہا جاتا ہے جھڑ کو، جہاں درخت زیادہ ہو، وادی ہو، اس کو خم کہا جاتا ہے، اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو۔ اوپر ایک چشمہ تھا پہاڑی پہ، وہاں سے اس چشمے کا پانی بہہ کے نیچے غدیر کے مقام کے اوپر آ کے ٹھہرتا تھا، یعنی جو تالاب تھا، تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا مطلب ہوا غدیر خم کا ایسی وادی جس میں تالاب ہو، ایسی درختوں والی وادی جس میں تالاب ہو، اس جگہ کو غدیر خم کہا جاتا تھا۔ یہ مکہ معظمہ سے 10 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ یہاں سے 3 اطراف میں راستے گزرا کرتے تھے۔ یہ ایک چوک تھا، اس چوک میں یمن کی طرف بھی راستہ جاتا تھا، مصر کی طرف بھی راستہ جاتا تھا، شام کی طرف بھی راستہ جاتا تھا، اور ادھر سے واپس مکہ کی طرف بھی راستہ آتا تھا۔ یہ ایک چوک تھا۔ یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آگے جانے والے قافلے تھے ان کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ واپس آ جائیں غدیر خم پہ، اور ادھر سے جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کو بھی کہا کہ جلد از جلد اکٹھے ہو جائیں اور غدیر خم کے مقام پہ پہنچ جائیں۔